بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے اور دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ قصہ ہے انیاؤ شہر کا۔ انیاؤ شہر تھا انیا پور۔ ان نفی کا کلمہ ہے، نیاؤ کا معنی ہے انصاف، اور پور شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گرو اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ سب کا بھاؤ 16 سیر، گھیو بھی 16 سیر، چنے بھی 16 سیر، گھی بھی 16 سیر، نمک بھی 16 سیر، گوشت بھی 16 سیر، غرض سب کا ایک ہی بھاؤ۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلا نے کہا کہ ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ ہر چند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر، ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملی۔ چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی میں پہنچے۔ راجا کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے۔ نقب دے کر ایک باہر پہرے دینے لگا، ایک اندر گیا، اس پر وہ دیوار گر پڑی، وہ دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا، اس نے عذر کیا کہ میرا قصور نہیں، معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا کہ سکا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سکا حاضر کیا، اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑ کر آ رہا تھا، مشق کا منہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ فیل بان یعنی ہاتھی والے کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا۔ وہ عورت حاضر کی گئی، اس نے کہا کہ سنار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا۔ سنار کو حاضر کیا گیا، اس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا ہے، یہ تجویز ہوا کہ اس سونار کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا۔ حلقہ تھا بڑا، جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے چیلے صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا۔ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گروجی سے کہا کہ اب کیا کروں؟ گروجی نے کہا کہ بھائی، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نے نہ مانا، اب کیے کا بھگت۔ چیلے نے کہا کہ حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجیے، آخر میں آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو کہے کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی۔ راجا نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو کوئی اس ساعت پھانسی میں چڑھے تو سیدھا بیکنٹھ کو جائے گا، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی ساعت نہ ملے گی۔ راجا نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجا کو پھانسی ہی دینا اچھا، پاپ کٹا خس کم جہاں پاک۔ یہ قصہ تھا انیاؤ پور شہر کا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی سلطنت سمجھتے ہیں، خدا کی جیسی انیاؤ پور کی حکومت کی، خدا کی جیسی انیاؤ پور کی حکومت کے کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔
محترم ناظرین کرام، ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہوں تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔